إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا،
بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارا رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے 3 جگہوں سے آیت پڑھی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ سورہ مجادلہ سے ہے اور آیت 11 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ زمر کے اندر موجود ہے اور آیت 9 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے تیسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سورہ علق، معروف و مشہور صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے وحی کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت تو بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا، لیکن شواہد کے بنا پر، یعنی دیگر روایتیں آنے کی وجہ سے روایت صحیح ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا عصر حاضر میں علم دین کی اہمیت و ضرورت۔ دور حاضر میں جو یہ دور چل رہا ہے، اس دور میں علم دین کی کتنا زیادہ اہمیت ہے اور کتنا زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا دور ہے میرے بھائی کہ آدمی فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے پھر رہے ہیں، کئی ایسے خواتین اسلام ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، کیا ہے، صرف ایک سازش چل رہی ہے کہ کس طرح سے خواتین کو، بچیوں کو اپنے دین میں لایا جائے اور انہیں مرتد کیا جائے۔ تقریباً رپورٹ کے مطابق اور سروے کے مطابق صرف آپ کے یہ شہر تلنگانہ، بلکہ آپ ورنگل، کریم نگر، جگتیال، یہ 3 ڈسٹرکٹ کے اندر اگر سروے کیا جائے اور سروے کے مطابق بتایا گیا کہ تقریباً 40 سے زائد بچیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ 40 سے زیادہ بچیاں مرتد ہو چکی ہے۔ آخر مرتد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ میرے بھائیو، علت وہی ہے کہ علم دین نہ دینے کی وجہ سے بچیاں مرتد ہو رہی ہے۔ اگر بچیوں کے پاس علم دین ہوتا یا پھر دین کی تعلیم دی جاتی، یا ماں باپ اس کے اوپر غور و فکر کیے ہوتے کہ نہیں دینی علم بھی دینا، علم دین کا بھی سکھانا نہایت ہی ضروری ہے، تو آج کم سے کم بچیاں مرتد تو نہ ہوتی، آج کم سے کم بچیاں موت کے گھاٹ تو نہ اترتی، آج بچیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ تو نہ کیا جاتا، آج بچیوں کے ساتھ کیا ہے، درندہ صفت لوگ اس کے اندر سوار تو نہ ہوتے۔ لیکن یہی ایک وجہ ہے کہ علم دین کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ دور ایسا دور ہے کہ کبھی صحابہ کرام کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، کبھی اسلام اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کبھی ترپل طلاق کو لے کر کے آ کر کے مسائل کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی حجاب کو لے کر کے مسئلے کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو ان میں جاننا، علم دین کا حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ میرے بھائیو، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ آج کیا ہے، علم دین کو سیکھنا اتنا ضروری ہے جس طرح سے ایک انسان کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ان کے جسم زندہ نہیں رہ سکتے، ان کے کیا جسم توانا اور تندرست نہیں رہ سکتے۔ علم اگر جسم کو زندہ رکھنا ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، اور اگر انسان کے روح کو زندہ رکھنا ہے، انسان کو جہنم کی آگ سے بچ کر کے جنت کے اندر داخل ہونا ہے، تو علم دین کا سیکھنا ضروری ہے، علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 ٹوک انداز میں یہی بیان کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر، یہاں پہ صرف مرد کہا گیا ہے، لیکن یہاں پہ مرد و خواتین سبھی کے لیے ضروری ہے کہ علم دین کو سیکھا جائے، دین کا علم حاصل کیا جائے۔ کتنا علم دین کو حاصل کیا جائے؟ کم سے کم علم 2 طرح کی ہے، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ ہے، تو کم سے کم اتنا فرض عین
اتنا ہر انسان کو اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ نماز کے مسائل کو جان سکے، حلال و حرام کے مسائل کو جان سکے، نکاح اور طلاق کے مسئلے کو جان سکے، یہ تمام ساری چیزیں جو علوم نبویہ ہیں ان تمام ساری چیزوں کو جان سکے، یہ جان سکے کہ اگر میں اسلام سے پھر جاؤں، اگر مذہب اسلام کو چھوڑ دوں، اگر میں دین اسلام کو چھوڑ دوں پھر ہمارے انجام کیا ہونے والے ہیں، یہ تمام ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا ایک تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے، تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے۔ اور معاشرے کے اندر جو کرپشن سے ہے، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، تمام ساری چیزیں اگر ختم ہوگی تو علم حاصل کرنے کی وجہ سے، علم دین کو اپنانے کی وجہ سے، شریعت کو اپنانے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنانے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جتنے سارے کرپشن سے ہے، جتنے سارے بگاڑ ہے، جتنے سارے فسادات ہیں، تمام چیزوں کو اگر کچلا جا سکتا ہے، تمام چیزوں کو اگر ختم کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہے ارتداد کا فتنے کو اگر روکا جا سکتا ہے تو علم دین نہایت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں میں اس بات پر دلیل پیش کروں گا، میں اپنے طرح سے کوئی بھی بات کہنے کے قائل نہیں ہوں، الحمدللہ ہمارے ممبر سے یا تو قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اپنے طرح سے کوئی بات کہنے کے قائل نہیں ہوتا ہے۔ آئیے میں بتاؤں مکے کے اندر کیا کیا برائیاں نہیں پائی جاتی تھی، مکے کے اندر کیا کیا برائیاں نہیں پائی جاتی تھی۔ مکے کے اندر لوگ طواف ننگے ہو کر کے کیا کرتے تھے، مکے کے اندر اختلاف و انتشار کا بازار گرم تھا، یہاں تک کہ اگر ایک کے بکری دوسرے کے کھیت میں چلا گیا ہے تو اس بکری کو لے کر کے سالہ سال لڑائیاں ہوا کرتی تھی، خاندان خاندان مٹ جاتے تھے، آنے جانے والے نسل نصیحت کر کے جاتے تھے، وصیت کر کے جاتے تھے کہ دیکھو فلاں شخص سے جھگڑے ہیں، فلاں شخص سے کیا ہے ناراضگی ہے، فلاں کے درمیان اختلاف چل رہا ہے، انتشار چل رہا ہے، لڑائیوں جھگڑے عام ہے، اس لیے میں مر رہا ہوں لیکن یہ وصیت کر رہا ہوں کہ اس لڑائی کو ختم نہ کرنا۔ لیکن جب اسلام آیا میرے بھائی، اسلام آیا میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی جو وحی نازل کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنے من لگائے ہوئے، اپنے دھیان لگائے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرح رب کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو جاتی ہے، وہی نازل ہو جاتی ہے۔ وہی کیا نازل ہوتی ہے؟ ابھی شراب کو نہیں روکا گیا، دیگر چیزیں زندہ درگور کیا جانے کو نہیں روکا گیا، کیا ہے ننگے ہو کر کے طواف کیا جا رہا تھا اس چیز کو نہیں روکا گیا، اختلاف کو نہیں روکا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے، نبی کے اوپر سب سے پہلے جبریل امین جو آتے ہیں علم کو لے کر کے آتے ہیں کہ علم دین کو سیکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، کتاب البدء الوحی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو لایا ہے، اسی طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو دبا دیتے ہیں، سینہ اطہر کو دبوچ دیتے ہیں، پیچتے ہیں، دباتے ہیں، اور نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ پڑھیے، اقرا، اے نبی آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا وقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نے کیا پڑھوں، مجھے علم نہیں ہے، کیا میں پڑھوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید سینہ اطہر کو دبایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو مزید پیچا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ کہتے ہیں ما انا وقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، کیا میں پڑھوں۔ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو مزید زور سے دبایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا وقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخرکار نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، کس سے پیدا کیا ہے؟ علق سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اس چیز کے اس رب کے نام سے پڑھیے، اقرأ وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا بابرکت اور بڑا عزت والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ تو سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی میرے بھائیوں؟ علم دین کا سیکھنا،
علم دین کا سیکھنا سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، تو جو شریعت، جو اسلام، جو دین سب سے پہلے علم دین کے تعلق سے کہتا ہو، اور وہی آج مسلمانوں میں یہ رائج ہو چکا ہے کہ سب سے اینڈنگ میں لاسٹ میں جا کر کے علم دین ہی کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تمام سارے چیزیں، تمام سارے علوم حاصل کریں گے، تمام سارے علوم حاصل کریں گے، اور علوم ایسا بھی حاصل کریں گے، میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، چاہے وہ مرتد ہو جائے انسان۔ میں بتاؤں گا آپ کو، آج دیکھیے کئی ایسے لوگ ہوں گے یہاں پر جو باپ تو آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ان کا بیٹا ساتھ نہیں آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک انداز میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ مسلسل ترک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر صراحت موجود ہے کہ 3 جمعہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے اتنا دینی دنیاوی عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے انسان اتنا کھو چکا ہے کہ ماں باپ کو یہ تک فکر نہیں ہے کہ میں جا کر کے اسکول جاؤں یا کالج جاؤں اور جو بچے کے جو ٹیچرز ہیں ان سے بات کروں کہ نہیں، ہمارے جمعہ کے دن بڑی اہمیت کے دن ہے، جمعہ کا نماز پڑھنا بڑی اہمیت کا دن ہے، جا کر کے بات کروں اور بچے کو اسلام میں باقی رکھوں۔ اسلام میں بھی باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جمعہ کے دن بھی لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کے اگر تعلیم کے اندر کوئی گڑبڑیاں پیدا ہو جائے گی، رینک سے اچھا نہیں آئیں گے، اچھے نمرات نہیں حاصل کر سکیں گے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کا دن بھی لانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر یہی بچے یا یہی بچیاں دین سے نہیں پھریں گے، پھر کہاں سے پھریں گے؟ کیونکہ یہ مسجد ایک مرکز ہے میرے بھائی، یہ مسجد ایک مرکز ہے میرے بھائی، یہاں سے کیا ہوتے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں سے روشن کی کرنیں پھیلتی ہے، یہاں سے دینی تعلیم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد سے اگر مسلمانوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے، مسجد سے اگر مسلمانوں کو رشتہ کاٹ جائے تو ویسے ہی انسان مر گیا ہے، اب ان کو زندہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، روح مر چکی ہے۔ کیونکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر روح کو زندہ رکھنا ہے تو علم دین کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ جمعہ کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے، جمعہ کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا کیا کرپشن ہے، معاشرے کے اندر کیا کیا بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ اب وہی بچے یا وہی بچیاں یہی جمعہ کی نماز چھوڑ کر کے کالجز میں رہیں گے، عیسائیوں اور یہودیوں کے وہاں پر جا کر کے پڑھیں گے، ان کو پتہ تک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت بتائے ہیں۔ بھلا ایسے معاشرے مرتد نہیں ہوں گے؟ ایسے معاشرے پھر ایسی بچیاں بھاگے گی نہیں، ایسے بچیاں پھر کیا ہوں گے؟ لب جہاد کے نام پر کیا کیا نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر آج بچیاں اگر بھاگ رہی ہے، آج اگر تو ریزن سب سے ایک تو ہو سکتا ہے، لیکن ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو والدین ہیں، جو ماتا پیتا ہیں، جو پیرنٹس ہیں، اور ان کے بچے اگر ان کا بچہ 10 سال کی عمر سے زیادہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ اسلام میں تو کہا ہے بچے جب 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 7 سال کے بعد 10 سال کی عمر کو پہنچے اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے بچے کو کیا کیا جائے؟ مارا جائے۔ میرے بھائیو، جن کے بھی بچے ہیں 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، 11 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، 12 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ 7 سے اوپر عمر پہنچ گیا ہے، اور ان کا بچہ اگر مسجد میں جمعہ کے دن بھی نہیں آ رہے ہیں، تب پھر آپ لوگ کیا کریں؟ خون کے آنسو روئیں، خون کے آنسو روئیں، کیونکہ آپ کا بچہ اسلام سے نکل چکا ہے، آپ کے بچہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ غور و فکر کریں میرے بھائی۔ اس لیے اس دور حاضر میں علم دین کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اتنا مسائل کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ علم دین ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، علم دین کے ذریعے سے روشنی آتی ہے، علم دین کے ذریعے سے روشنی آتی ہے، جہالت سے روشنی ختم ہوتی ہے، جہالت سے گمراہی پھیلتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ اس لیے علم دین کا سیکھنا ضروری ہے، علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ علم دین ایک اتنا اہمیت کی حامل ہے، علم دین اتنا اہمیت کی حامل ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر چیزوں کی زیادتی کے تعلق سے دعا نہیں کیے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجیے،
آپ دعا کیجئے وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم، میرے علم کے اندر مزید اضافہ فرما، میرے علم کے اندر مزید اضافہ فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر یہی دعا کرتے رہے، یہی دعا کرتے رہے۔ دیگر چیز کی زیادتی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہ کیے، لیکن علم ایک اتنا اہمیت کی حامل ہے میرے بھائی، علم اتنا اہمیت کی حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، جبریل امین کا نزول ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم کو مانگیے، علم کا سوال کیجئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، خاص کر کے نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تو مجھے رزق کیا کر، اے اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما، ایسا علم نصیب فرما جو نفع مند ہو، فائدہ مند ہو، ایسا علم نہ فرما، ایسا علم عطا نہ کر جس سے خود مجھے نقصان اٹھانا پڑے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور اے اللہ مجھے رزق حلال نصیب فرما، ایسا رزق نصیب فرما مولا کریم ہمارے حلق کے اندر وہی رزق جائے جو رزق حلال ہو، حرام طیب ہو، پاک ہو، حرام نہ ہو، بلکہ رزق حلال نصیب فرما، عملا متقبلا، اور اے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس طرح کی اعمال کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو قبول ہو جائے۔ نبی کریم کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، معصوم عن الخطا، تمام گناہوں سے مبرہ، تمام گناہوں سے پاک، معلم انسانیت، تمام انبیاء کے، تمام نبیوں کے امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ علم دین کی کتنا ضرورت ہے، علم دین کی کتنا اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے یہ بات نکل گئی، اور جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، سب سے زیادہ قرآن سے جو محبت کیا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی زبانی یہ چیز ہم تک، پورے امت تک پہنچائی گئی ہے، اور یہ روایت بخاری کے اندر دو جگہ موجود ہے۔ سب سے بہتر کون؟ آج لوگوں میں سوال کر دیا جائے کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے، تو یہی کہیں گے مولوی صاحب جن کے پاس پیسہ ہو، مولوی صاحب جن کے بینک میں بیلنس ہو، مولوی صاحب جن کے آگے پیچھے چال پھرنے والے ہو، مولوی صاحب جن کے پاس کوٹھیاں ہو، مولوی صاحب جن کو لوگ عزت کر رہے ہوں، یہ سب سے بہتر ہے۔ جو سب سے اچھا کپڑا پہنتا ہو وہ سب سے اچھا ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی اسے بہتر کہا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بہتر بڑی بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم جسے بہتر کہہ رہے ہو، تم جسے اچھا کہہ رہے ہو، تمہارا گمان غلط ہے، تمہارا بیچار دھارائیں غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بہتر ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے، علم دین کو حاصل کرتا ہے، دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ علم ایک ایسا علم ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی گھٹتا نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی گھٹتا نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں۔ یہ علم وہ ایسا دولت ہے میرے بھائی، اس کو جتنا بانٹتے جائیں گے، جتنا پھیلاتے جائیں گے، جتنا لوگوں کے سامنے بیان کرتے جائیں گے، یہ علم اتنا نکھار آتی جائے گی، علم کے اندر اتنا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی لیے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ابن مبارک ایک مائے ناز بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے، مجھے یہ بات پسند ہے، اگر میری ایک دن بھی زندگی باقی ہو اور مجھے پتہ چلے کہ آخری زندگی، آخری موقع پہ میں ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں کسی کو دین کا علم سکھا دوں، کسی کو علم دین سکھا دوں، تاکہ علم دین سکھانے کی وجہ سے مجھے وہ فضائل مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جو سب سے اچھا انجینئر ہو، جو سب سے اچھا انگلش میڈیم میں نمبر لانے والے ہو، جو سب سے زیادہ رینک کا آنے والے ہو، جن کا پیپر اور اخبارات میں سب سے زیادہ نمبرات آنے والے ہو، میں اس کا خلاف نہیں ہوں، میں اصلی تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں ہوں۔ دور حاضر میں اصلی تعلیم بھی نہایت ہی ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، کیوں دینی تعلیم اگر نہیں ہوں گے تو یہ فتنے کو روکا نہیں جا سکتا ہے،
یہ تمام سارے خرافات کو روکا نہیں جا سکتا ہے، یہ بچیوں کو مرتد ہونے سے کوئی روکا نہیں جا سکتا ہے، یہ مسلمان جو دہانے پہ جا رہے ہیں یہ تمام ساری چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کو روکنا ہے تو ہر ذمہ دار یہ سمجھیں اور ہر ذمہ دار یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ سوچ کر کے اٹھیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی دینی تعلیم ہوں گے، ہم بھی اپنے بچے کو اتنا سکھائیں گے جو حلال و حرام کی تمیز کر سکے، ہم بھی اپنے بچے کو اتنا سکھائیں گے کہ نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکے، ہم بھی اپنے بچے کو تعلیم اتنا کریں گے کہ ایک دوسرے کے سامنے اخلاقیات کے ساتھ مل سکے۔ تو یہ تہیہ کر کے اٹھیں، کیونکہ میرے بھائی ہم سے اور آپ سے کل قیامت کے دن ان کے تعلق سے پوچھا بھی جائے گا۔ تو اس لیے کہا کرتے تھے، اور علم ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، تمام ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، تمام ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن علم آپ کے پاس ہے، علم کے ذریعے سے آپ نے کوئی کتابیں لکھی ہے یا کسی کو تعلیم دلوا دیا ہے، یہ تمام ساری چیزیں آپ کو مرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، او صدقۃ جاریہ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له، کہ اعمال تمام کے تمام منقطع ہو جائیں گے، انسان مرتے ہی تمام کے تمام ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن تین ایسی شے ہوگی، تین ایسی چیز ہوگی جو چیز اگر اپنائے گا انسان تو اپنانے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ کیسے؟ علم دین، اگر کوئی انسان علم نافع چھوڑ کے گیا ہے، مثلا دنیا کے اندر جب تھا علم کو حاصل کیا تھا، کسی کو تعلیم و تربیت کیا تھا، یہ باقی رہیں گے۔ نیک اولاد ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی اولاد سے نوازا ہے، اولاد کی تربیت اچھے ڈھنگ سے کی، اولاد کی تربیت اچھے پاد و پاش میں اچھے بہترین انداز میں اولاد کی تربیت کے، وہ اولاد یہی مرنے کے بعد جب یہ اولاد دعا کرے گی یہ چیز باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، کوئی چیز کر دیے، آج یہ تمام ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ علم دوسرے تک پھیلانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، اولاد کو کیا ہے علم دین سکھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو وہ خرچ کرنے کی باری آئے تو سب سے پہلے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی نوٹ کون سا ہے، وہی نکال کر دیں گے۔ اور اگر آپ کو اگر کہیں کوئی اگر پھٹی ہوئی نوٹ اگر کہیں کھوجنا ہو تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مساجد آ جائیں، آپ کو پھٹی ہوئی نوٹ وہیں پہ نظر آئیں گے، جہاں پر کوئی سب ریجیکٹ کر دیا ہے وہی چیز مسجد کے ڈبے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو پھر کیا چیز ہمیں اور آپ کی کیا چیز ساتھ دیں گے میرے بھائی؟ حالانکہ ہم اور آپ جب مریں گے اسی وقت ہمیں اور آپ کو یہی زبان سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھوڑا مہلت دے دیا جائے، فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جو میں نے کمایا تھا، جو میں نے جمایا تھا، جیسے کر کے میں نے حاصل کیا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اب نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ کیا فائدے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، اب میں ایسا کہتا ہوں کہ مجھے ذرا مہلت دے دیا جائے، میں کیا کروں گا؟ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اللہ کی راہ میں لوٹا دوں گا، لیکن فاصدق وإلی اجل مسمى، جب وقت آ جائے گا تو انسان کے نہ تو ایک گھڑی پیچھے ورنہ ایک گھڑی آگے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب تک ہمارے آپ کی زندگی ہے ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں۔ انسان کہتا رہتا ہے، انسان کی سوچ یہی ہوتی ہے، یقول عبدی مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا خزانہ، ہائے میرا دنیا، ہائے میری دولت، چلاتے رہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ان کا نہیں ہے بلکہ ان کا وہی ہے جو انسان کھائے اور اس کے جسم کو لگ گیا، جو پہنے اور کپڑا بوشیدہ کر دیے، یہی ان کا ہے۔ لیکن جتنے اور دیگر مال جو ہے وہ مال تو سب ان کے وارثین کے لیے ہے، سب وارثین آپ مرتے ہی بھائیوں کے اندر تنازع شروع ہو جائیں گے، بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہو جائیں گے اور مسائل پوچھا جانے لگے گا کہ بھائی کو کتنا ملنا چاہیے، باپ اتنے پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے ان کو کتنا ملنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اس کے اوپر بھی ہم اور آپ غور و فکر کریں، اس کے اوپر بھی ہم اور آپ دھیان دیں، راہ خدا میں خرچ کریں، راہ حق میں خرچ کریں۔ راہ حق میں خرچ کرنا، آئیے میں مثال دوں آپ کو، آئیے میں مثال دوں۔ صحابہ کرام خرچ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کے پاس نہ رہنے کے باوجود بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیسے خرچ کرتے تھے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک ایک ایسا جنگ ہے، یہ بڑی مصیبتوں میں لڑی گئی ہے، بڑی پریشانیوں میں لڑی گئی ہے، قحط سالی کے زمانے میں لڑی گئی ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منادی کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں کہ جنگ تبوک کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، جنگ تبوک میں پہنچنا ہے، لڑنا ہے۔ تمام صحابہ کرام کچھ نہ کچھ لوٹاتے ہیں، اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19
19.5 کلو چاندی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، 19.5 کلو چاندی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، 5.5 کلو سونا خرچ کرتے ہیں، 900 اونٹ خرچ کرتے ہیں، 100 گھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا مال لے کر کے آ جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا پورا سامان لے کر کے آ جاتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ 29 کلو چاندی خرچ کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کئی چیز لے کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک صحابی رسول ہے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دل تڑپ جاتا ہے کہ میں بھی اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کروں، اور میں بھی کل قیامت کے دن جب دھوپ ہو اس وقت میرے صدقے بھی میرے سروں کے سامنے مچلتا ہوا آئے، میرے سروں کے سامنے سایہ کرتا ہوا آئے۔ تو یہ بات ہے میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کروں۔ ان کے پاس بیچارے کے پاس ہے نہیں، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول تڑپ جاتے ہیں، اور رات جاتے ہیں کہ یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں، ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں۔ پوری رات بھر کام کرنے کی عوض میں جو انہیں مزدوری کے طور پر تھوڑا سا 1 لب بھر یا آدھا لب بھر کہ ان کو سامان ملتے ہیں، وہی سامان اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ یہ صحابی رسول آ کر کے آدھا گھر میں رکھ دیتے ہیں، آدھا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ بس تھوڑا ہی ملا ہے، دونوں لب کو بھرا جا سکتا ہے، اتنا 1 کیجی یا آدھا کیجی سامان ملے ہیں پوری رات بھر کام کرنے کی وجہ سے۔ اگر آدھا کیجی ہے تو 1.5 کیجی گھر میں رکھے ہیں، 1.5 کیجی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے ڈال دیے ہیں۔ اس منظر کو جب منافقوں نے دیکھا تو مذاق اڑانا شروع کیا۔ کیا کہا؟ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ بڑا تھوڑا سا اللہ کے راہ میں خرچ کر کے کیا تیر مارنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنا پسند آیا، میرے بھائیوں اتنا پسند آیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی یہ صحابی رسول آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی قبول ہو گئی ہے، یہ مال قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں لے لیتے ہیں اس چیز کو، اور چاروں طرف بکھیر دیتے ہیں۔ بکھیر دینے کے بعد نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ میرے صحابہ کرام نے جو اللہ کے راہ میں 1 مد یا آدھا مد اگر خرچ کیے ہیں، اگر آنے والی نسل اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اس درجے کو نہیں پا سکتے، اس ثواب کو نہیں پا سکتے۔ میرے بھائیوں یہ تھے۔ آج ہم اور آپ اگر اللہ کے راہ میں دینے کی بھی باری آئی تو ہم اور آپ کتراتے ہیں، ہم اور آپ کہتے ہیں کیوں خرچ کریں؟ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں۔ مساجد میں، مدارس میں، بچوں کی تعلیم میں، دیگر چیزوں میں خرچ کریں۔ یہی تمام ساری چیزیں ہمارے کام آنے والی ہے، اور جب تک ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو خرچ نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوں گے؟ علم دین کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے موضوع خطابت آج کا یہ تھا کہ آج کے دور حاضر میں علم دین کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر علم دین اگر نہیں سیکھیں گے تب پھر فتنے کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ فتنے کو روکنے کے لیے سب سے مین سبب جو ہے علم دین حاصل کیا جائے، علم دین حاصل کیا جائے، تب تمام ارتداد کے فتنے کو روکا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف آوازیں اٹھایا جا رہا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں اٹھایا جا رہا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اسلام کے خلاف آوازیں اٹھایا جا رہا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اذان کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ شریعت کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اور اب بھی مسلمان ہوش کے ناخون نہ لیے، اب بھی مسلمان جھوکے تو رہے تو اسی طرح سے پستے رہیں گے، اسی طرح سے مار کھاتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، اور ہم اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن کو اپنا لینا ہے، قرآن کو اپنائیں گے، علم دین کو اپنائیں گے، تب ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن کے احکامات کو ٹھکرا دیا ہے۔ قرآن نہ ہر گھر کئی ایسے مسلمان ہیں، تقریباً 80% مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ دوسرے کو کیا پھیلائیں گے، دوسرے تک کیا پہنچائیں گے؟ کئی ایسے گھرانے ہیں، پورے کے پورے گھرانے ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی۔ میرے بھائیو قرآن کو سیکھیں، قرآن کے ذریعے سے آپ کو عزت ملے گی۔ اللہ کا یہی وعدہ ہے، اللہ کا یہی فرمان ہے، اگر عزت چاہیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
عزت اللہ کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے، تو عزت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج عزت کہاں چلی گئی؟ آج مسلمان کا ایمان بے ایمان ہو گیا ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ عزت ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو عزت چاہیے تو قرآن کو اپنانا ہوگا، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنا ہوگا، علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ بہرحال باتیں بے شمار تھی، یہیں سے اپنا بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دیں، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جن کے بچے ہیں اور وہ 7 سال کی عمر سے زیادہ ہو گئے، ان کے باوجود بھی آج وہ اسکول کی زینت بنے ہوئے ہیں، جمعہ کے دن مسجد کا زینت بننا تھا لیکن اسکول و کالجز کے زینت بنے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ان کے والدین کو ہدایت دے مولا کریم، اور انہیں بھی بچوں کو بھی مسجد میں ساتھ میں لانے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔